بہارا مبارک، مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ 12 ربیع النور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا، جل رہا تھا، وہ بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت 58، ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اب اندازہ کیجئے اللہ اکبر کیسی شان ہے ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ خوشی جو ہوتی ہے رحمت خدا عز و جل جب ہوتی ہے تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ وہ کیسے ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جان رحمت، رحمت کی بھی جان، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہ جن کی آمد سے روشن زمانہ ہو گیا، جن کی آمد سے روشن زمانہ ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں، جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں، ایسے یکتا پیمبر پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، توجہ طلب بات ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ جیسا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضری کا شرف پاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل، اے بھائی جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری ایج کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، ایک ستارہ پیدا فرمایا تھا۔ وہ ستارہ کم و بیش 72,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا تھا۔ 72,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 70,000 کم و بیش 70,000 بار دیکھا ہے۔ ایک ستارہ پیدا فرمایا تھا، 72,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا تھا، اس کو میں نے کم و بیش 70,000 سال کے بعد جو نکلتا تھا، 72,000 سال کے بعد نکلتا تھا، اس کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگانے میری عمر کتنی ہوگی، سمجھ رہے نا آپ؟
72,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا، 70,000 بار اس کو میں نے دیکھا ہے، اور وہ ایک سال کے بعد نکلتا تھا، 72 سال کے بعد۔ اچھا یہ واقعہ جب یہ باتیں آپس میں چل رہی تھی تو ہمارے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اتارا اور اپنے سر مبارک، اپنے زلف مبارک کی طرف اشارہ کیا، کہا، فرمایا کہ اے بھائی کیا یہ وہی ستارہ جو میرے سر پر ہے؟ تو جب انہوں نے دیکھا، خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم اب تم ہی آبزرو کر لو، جان لو کہ میری عمر زیادہ یا تمہاری عمر زیادہ۔ ہمارے آقا کی شان ہی کچھ اور ہے، شان ہی کچھ اور ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو اجتماع میلاد کرتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز وجل مسلمان عاشقان رسول نعرے بھی لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابو لہب مر گیا، حالانکہ چچا تھا، ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یہ حدیث نمبر 6661 ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ اب اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اس واقعہ میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے، جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، پال کی آمد مرحبا، ہار کی آمد مرحبا، جے کی آمد مرحبا، نی کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، زمل کی آمد مرحبا، دستر کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، فیضان میلاد مصطفیٰ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، اس میں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ محفل میلاد شریف گانے بازوں سے اور آلات موسیقی سے پاک ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام کیسا ہونا چاہیے؟ لا مولا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اسی کے مطابق، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، اس کے مطابق ہمیں ہر کام کرنا ہے، چاہے وہ میلاد شریف ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ غمی ہو، چاہے وہ کوئی بھی پروگرام ہو، ہم نے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ دین اسلام یہ فطرتی مذہب ہے، اس میں کوئی انوکھی باتیں تو نہیں ہے نا۔ اب آپ غور کریں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بیٹھ کے سوچ رہا تھا، بندہ میں ذہن چلا گیا کہ ہمارا جسم کیسا ہے، ہمارا جسم کیسا ہے کہ بعض انسانوں کے چہرے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہرے پر بال پیدا کر دیے ہیں۔ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیا ان میں اگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا کہ بال آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں؟ اچھا، بال انسان یعنی عورت کو دیکھیں آپ، بال نہیں نکلتے ہیں، وہ بھی تو چہرہ رکھتی ہے،
وہ بھی سب کچھ 2 آنکھیں رکھتی ہے، ایک ناک رکھتی ہے، ایک منہ رکھتی ہے، 2 پلکیں رکھتی ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن بال نہیں اٹھتا ہے. ہاں اگر کوئی عورت کے بال اتر بھی آ جائے تو اسے کٹوانے کا حکم شرعن کی طرف سے ہے، شریعت کی طرف سے، لیکن مرد کو کٹوانے کا حکم نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک نعمت کا ہم کیا شکر بجا لا پائیں گے، جو نعمتوں کے سردار ہیں، کہ جن کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ محبوب کی شان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو بس الحمدللہ عز و جل ایسے ہی میلاد بنا کے ان کی آمد کی خوشیاں منا لیتے ہیں، اور اسی کا صدقہ انشاءاللہ بہت بڑا پار ہوگا. جیسا کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے بہت ہی پیارے رسالے صبح بہاران کے صفحہ نمبر 6 پر نقل کرتے ہیں، جو تذکرۃ الواعظین صفحہ نمبر 600 پر موجود. ایک عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اچھا اس واقعے کو سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھا نا ہم نے کئی بار قرآن پاک میں پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو خواب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو بعض اوقات کوئی چوٹ لگتی ہے اور سدھر جاتا ہے. بعض اوقات کس ذریعے سے بعض اوقات کس ذریعے سے ہدایت مل جاتی ہے، اور بعضوں کو خواب کے ذریعے بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. ایسے کئی واقعات ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ جنید شیخ اتاری جو باب المدینہ پاکستان میں رہنے والا لیکن ہند کے اندر انڈیا میں بہت بڑا پاپولر تھا، بہت فیمس تھا، مشہور تھا. یہ گانے میں موسیقی کے لات میں سنگر تھا یہ، ٹھیک ہے. اچھا بہت گانے، اور بہت پاکستان میں اتنا مشہور نہیں تھا، ہند میں بہت مشہور تھا. اب جب اس نے خواب کے ذریعے کیا کیا دیکھا ان سے پوچھیے. اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے اس کا نام لکھیے، آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی. کہ پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. بعضوں کو کس ذریعے سے اور بعض کس ذریعے سے ہدایت پا کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. خود علی رحمہ جن کا تذکرہ امیر سنت فضائل سنت اپنی ذخیر کتاب میں بھی کیا ہے، یہ ایسے بزرگ تھے. اب یہ شرابی تھے، توبہ سے قبل شرابی تھے، لیکن ایک بار توبہ کیسے ان کو نصیب ہوئی کہ یہ شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے. رستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر اللہ عز و جل کا نام کسی کاغذ پر لکھا نظر آ گیا. انہوں نے اسے اٹھایا چوم کر. کیا ان کو، کیونکہ ذہن تو سلامت نہیں ہوتا شراب پینے کے بعد، کیا اونچی جگہ نظر آئی، انہوں نے وہ منہ میں ڈالا اور نکل گئے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اونچی جگہ پر رکھ دیا خوشبو لگا کر. بس اتنا ہی کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ بھی نصیب کر دی، اور ایسے برگزیدہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنے. آپ کتاب پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں کہ ایسے برگزیدہ بنے کہ یہ پیدل چلتے تھے اکثر، اور پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے. اچھا ان کے ادب کی وجہ سے جانور رستے میں گوبر نہیں کرتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرمائے اور جب وہ اللہ کا ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کے سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سے یہ راضی اور یہ اللہ سے راضی. مفہوم میں نے عرض کیا، جب یہ مقام جس کو مل جاتا ہے تو جانور بھی عزت کر رہے ہیں کہ یہاں سے بزرگ گزر رہے ہیں، ہم نے یہاں گوبر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. اب یہ بزرگ علی رحمہ جس سے چاہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا آٹومیٹیکلی، جیسا کہ وہ مفتی بدر الدین عالم صاحب جو ہیں انڈیا کے بہت بڑے مفتی ہیں، ابھی بھی حیات ہیں مفتی بدر الدین، اور یہ جو دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے انڈیا میں، تو اس مدرسے کے یہ صدر بھی ہیں. یہ ویوز مدنی چینل پر اپنے تاثرات دے رہے تھے. تاثرات دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ جو روزانہ، بڑی پیاری انہوں نے مثال دی، ہماری عقلی دلیل، ہمارے عقل کے مطابق کلام کیا. فرمانے لگے کہ جو روزانہ کینچی چلائے گا، یعنی ٹیلر ماسٹر ہوگا، درزی ہوگا، اس کو خواب میں بھی تو کینچی نظر آئے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو روزانہ کینچی چلائے گا،
خواب میں اس کو کینچی نظر آئے گی. اب جو روزانہ سب ہر وقت زبان پہ مدینہ مدینہ کہتا رہے گا, مدینہ ہی دیکھے گا, تو اس کو خواب میں مدینہ ہی نظر آئے گا. تو اب یہ بزرگان رحمہ ان کو خوش نصیبی ملی کہ الحمدللہ عز و جل یہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ کیا سوال کیا, کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟